آج کی ویڈیو روٹین سے تھوڑا ہٹ کے ہے۔ آج آپ کو پاکستان نہیں دکھائیں گے بلکہ آپ کو دکھائیں گے ویانا، آسٹریا، اور لے کر چلتے ہیں جی آپ کو شنبرون پیلس ویانا۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ آپ سب کو پرائم گلوبل کی طرف سے السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں آباد رہیں۔ سب سے پہلے تو بات کروں گی ان مسائل کی جو آپ کو کسی بھی آؤٹ آف کنٹری جاتے ہوئے پاکستان کے ایئرپورٹ پر فیس کرنے پڑتے ہیں، اور یقیناً ہر وہ شخص جو پاکستان سے کسی بھی آؤٹ آف کنٹری گیا ہوگا وہ اس چیز سے ایگری کرے گا کہ یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی پیش آئی ہیں۔ کسی بھی ملک کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے جب آپ ایمبیسی جاتے ہیں تو وہ ساری ریکوائرمنٹس جب آپ پورا اترتے ہیں تو تب ہی آپ ایمبیسی جاتے ہیں اور ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایمبیسی پہ کہ وہ آپ کو ریجیکٹ کرے یا جی سلیکٹ کرے۔ ایمبیسی جب آپ کا انٹرویو لیتی ہے تو اے ٹو زی ایک ایک چیز، ایک ایک پیپر کو بالکل اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح ایک خوردبین سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، یا دوسری صورت میں اگر آپ کہہ لیں کہ جس طرح ایک لیمن کو سکویز کیا جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح آپ سے وہاں پر ایک ایک چیز پوچھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 15 دن کا، 20 دن کا، پھر ایمبیسی آپ کو جی رپلائی کرتی ہے میل کے ذریعے کہ آیا آپ کا ویزا اپروو ہو چکا ہے یا ریجیکٹ ہو چکا ہے۔ اگر تو ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کی بھی ریزن وہ لوگ لکھ کر دیتے ہیں میل میں کہ کس وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے۔ اب جی ویزا اپروو ہونے کے بعد جو ہم پاکستانیوں کے لیے اگلی ٹینشن بنتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستانی ایئرپورٹ سے کلیئر ہونا۔ ایئرپورٹ پہ آپ کو اتنا کوئی تنگ کیا جاتا ہے، مینٹلی آپ کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے نا کہ اگر تو کوئی سادہ سا بندہ ہوگا جس سے آئیڈیا نہیں ہوگا تو وہ تو ان کے سوالوں کا جواب دے ہی نہیں سکتا، اور وہ جی اسے وہاں پر کر دیتے ہیں آؤٹ۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ایک ایمبیسی اگر کسی کو ویزا دیتی ہے تو وہ کلیئر ہوتا ہے تو دیتی ہے نا۔ ایمبیسی ایک بندے کو دوربین کی طرح دیکھ کے اس کے بعد ویزا دیتے ہیں۔ پھر آ کے ایئرپورٹ پہ ان کا یہ کام نہیں بنتا کہ نئے سرے سے ایک ایک کوسچن بندے سے کریں۔ جب ویزا اس کے پاس ایمبیسی نے دے دیا ہے تو پھر آپ مختصر سی چیزیں جو دیکھنی ہوتی ہیں دیکھیں اور بندے کو جی آگے بھیجیں۔ وہ اکثر محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ ایک مچھلی سارے جال کو گندا کرتی ہے، تو بس سیم اسی طرح بھی ہم سب پاکستانیوں کے ساتھ ہے کہ جن کچھ لوگوں نے گڑبڑ کی ہے نا، ان کی وجہ سے ہر پاکستانی کو ایئرپورٹ پہ اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر آپ جب یہاں سے پہنچ جائیں آؤٹ آف کنٹری کے ایئرپورٹ پر تو یقین جانیں وہاں پر آپ کو تنگ بالکل بھی نہیں کیا جاتا۔ آپ کا پاسپورٹ دیکھتے ساتھ ہی وہ ایک دو کوسچن آپ سے کرتے ہیں اور آپ کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ وہاں جا کر انسان اتنا اطمینان میں آ جاتا ہے نا، اور شکر کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح ہم پاکستان کے ایئرپورٹ پہ ذلیل ہو کر آئے ہیں نا، یہاں پر اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ایک ایمبیسی اگر آپ کو ویزا دے رہی ہے نا تو کوئی وجہ ہے تو دے رہی ہے، لیکن پاکستان کے ایئرپورٹ پر اس چیز کو بالکل بھی نہیں سمجھا جاتا۔ باہر کے ملک اگر کامیاب ہے نا تو اس کی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ وہاں پر رشوت نہیں چلتی، سفارش نہیں چلتی۔ کچھ رولز ہیں جو ہر چھوٹے بڑے کو، سفید کالے کو
سب نے ان رول کو فالو کرنا ہے، جبکہ ہمارے یہاں یہ چیز جو ہے نا یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پر بڑے مگرمچھ چپ کر کے نکل جاتے ہیں اور شامت آ جاتی ہے جی چھوٹی مچھلیوں کی۔ تو جی ویڈیو آئے آپ کو پسند تو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کے ساتھ لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں، تاکہ میں اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو لے کر آتی رہوں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہمارے ملک سے رشوت ختم ہو جائے، سفارش کلچر ختم ہو جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ملک کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ پھر کچھ اصول ہوں جو ہر چھوٹے بڑے سیاسی لیڈرز کے لیے یا عام عوام کے لیے، ایک ہی قانون سب کے لیے ہو۔ امید پر دنیا قائم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک سے رشوت کو، سفارش کو ختم کر دے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آمین۔ کیونکہ جب تک رشوت ختم نہیں ہوگی نا تو دنیا کا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر پائے گا۔ باہر کے ملکوں میں ہر شخص اپنے کام سے کام رکھتا ہے، ان کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا دوسروں کو دیکھنے کا، نفرتیں پالنے کا، حسد رکھنے کا، جیلس ہونے کا۔ ہر بندہ اپنی ایک روٹین سے کام کرتا ہے، دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جی خیر سے ہمارے یہاں 80% لوگ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں دوسروں کی ٹو میں کہ اگلا جی کیا کر رہا ہے، اس کے بچے کیسا پڑھ رہے ہیں، میاں بیوی کا آپس کا ریلیشن کیسا ہے، ان کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے۔ خود جی باتوں کے علاوہ کچھ کریں گے نہیں، لیکن جو دوسرا شخص کچھ کر رہا ہوگا اپنی فیملی کے لیے تو وہ جی ان کی نظروں میں اٹک جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے تو یہ کیوں کچھ کر رہا ہے۔ پھر جی مل کے جتنے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں تو آس پاس باتیں شروع کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور اکثر اسے کہا جاتا ہے کانوں میں مارنا کہ اگلے تک بات پہنچے، اگلا ہرٹ ہو اور پھر اپنے کام کی ترتیب سے ہٹ جائے۔ کسی حال میں خوش نہیں ہونا لوگوں نے۔ اپنی زندگی کا ایکسپیرینس اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ نے اپنی زندگی میں کچھ گول مقرر کرنے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ کا رشتہ آپ کے اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، اپنے دل کا تمام حال اللہ کو سنائیں، کسی بھی رشتے کو کبھی بھی نہ سنائیں، اللہ کو سنائیں اور اللہ سے ہی دعا کریں کہ یا اللہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، اگر تو میرے حق میں یہ چیز بہتر ہے تو پھر میرا ساتھ دے، اور اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی اور راستہ دکھا جو میرے حق میں بہتر ہو۔ آپ یقین جانیں جب آپ اپنے دل کا حال اپنے اللہ کو سنا دیتے ہیں نا، پھر اتنا آپ کو اطمینان ہوتا ہے، پھر آپ کو کوئی پچھتاوا نہیں رہتا، آپ مطمئن ہوتے ہیں اس چیز سے کہ میرا اللہ میرے لیے جو کرے گا بہترین کرے گا۔ اور آپ کے آس پاس جو رشتے صرف آپ کو گرانے کے لیے ہوتے ہیں، باتیں کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے گھروں میں دیکھیں نا تو بچے بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کے شادیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، گھر کا سسٹم اگر دیکھیں وہ بے ترتیب ہے، ان لوگوں کا اللہ بناتا کچھ نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو وہ لوگ ساری زندگی بس دوسروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا رشتہ ضرور موجود ہوتا ہے جو بظاہر تو ہر کسی کے ساتھ جی جان رکھتے ہیں، لیکن پیچھے سے ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ ایک کی بات ادھر کرنا، دوسرے کی ادھر کرنا۔ مجھے آج تک یہ چیز نہیں سمجھ آئی کہ ان لوگوں کو ایسا کرنے سے
دوسروں کی لڑائیاں لگانے سے آخر کیا سکون ملتا ہے؟ شن برون پیلیس ویانا کا وزٹ آپ کر چکے اور یہ آ چکا ہے جی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا بزنس لاؤنج۔ اب جی آگے آگے ویڈیو آئیں گی مختلف ملکوں کی، تو جہاں جہاں ہم لوگ جائیں گے ساتھ ساتھ آپ کو بھی وزٹ کرائیں گے۔ دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ جو میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں۔ آپ سب نے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی ہے کہ جس کام کے لیے ہم لوگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کریں، آمین ثم آمین۔ کل پردیس میں یاد آئے گی دھیان میں رکھ، اپنے شہر کی مٹی بھی سامان میں رکھ، سارے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں، بس ایک دل کی دھڑکن پاکستان میں رکھ، جانے کس رستے سے کرنیں آ جائیں، دل دہلیز پہ آنکھیں روشن دان میں رکھ۔ جھیل میں ایک مہتاب ضروری ہوتا ہے، کوئی تمنا اس چشمے حیران میں رکھ، ہم سے شرط لگانے کی ایک صورت ہے، اپنے سارے خواب یہاں میدان میں رکھ، جب بھی چاہوں تیرا چہرہ سوچ سکوں، بس اتنی سی بات میرے امکان میں رکھ، تتلی رستہ بھول کے آ بھی سکتی ہے، کاغذ کے یہ پھول ابھی گلدان میں رکھ، اپنے دل سے رسوائی کا خوف نکال، اظہر اب تصویر میری دالان میں رکھ۔ اگر تو آپ ہسٹوریکل پلیسز کے شوقین ہیں تو پھر آپ ویانا سٹی کا وزٹ ضرور کریں، یہاں کا اتنا رچ کلچر ہے، ہسٹوریکل بلڈنگز آپ کو ملیں گی۔ ٹھنڈ یہاں پر جی شدید والی ہے، ٹمپریچر مائنس میں ہے، لیکن وہاں پر اگر دیکھا جائے نا تو سمجھ نہیں آتی، اوپر جی جیکٹس پہنی ہوتی ہیں اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو شارٹس پہنی ہوتی ہیں، اور ہم پاکستانی دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ کیا ان کی ٹانگوں کو سردی نہیں لگتی۔ اور کیسا ہے جی آپ کے شہر کا موسم کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو آپ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور جی پاکستانی کھانے جیسے کڑھائیاں، دمبے، بریانی، وہ کھانے کے لیے آپ کو یہاں پر جگہ ڈھونڈنی پڑے گی، کیونکہ ہر جگہ آپ کو پاکستانی کھانے نہیں ملیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔